أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما۔ ہر طرح کی تعریف، حمد و ثنا، بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جس نے ہم سارے انسانوں کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ پیدا فرمانے کے بعد یوں ہی بیکار نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہم سب کی رشد و ہدایت کی خاطر بہت سارے انبیاء کرام کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا۔ ان تمام انبیاء کرام پر درود و سلام کا نذرانہ ہو، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی، آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ برادران اسلام، دینی ملی بھائیوں، ہم اور آپ ابھی جس مہینے سے گزر رہے ہیں، اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور آج محرم کی 9 تاریخ ہے۔ ماہ محرم اپنے اندر بڑی اہمیت اور فضیلت رکھتا ہے۔ ماہ محرم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ یہ وہ مہینہ ہے جنہیں اشہر حرم میں شمار کیا جاتا ہے، حرمت والے مہینوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ وہ 4 مہینے جنہیں اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ یہ محرم کا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ توبہ آیت نمبر 36 پر ارشاد فرماتا ہے، ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جس دن سے زمین اور آسمان پیدا کیے ہیں، اس دن سے مہینوں کی گنتی 12 رکھا ہے، اور ان میں سے 4 مہینے اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے، حرمت والا قرار دیا ہے۔ وہ 4 مہینے کون سے حرمت والے ہیں؟ حدیث پاک میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پوری وضاحت فرما دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سال کے 12 مہینے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذی القعدہ، ذو الحجہ، محرم اور رجب۔ یہ 4 مہینے ہیں جو محترم کے مہینے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے محترم قرار دیا ہے۔ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا کیا ہے؟ ان مہینوں کی حرمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان مہینوں میں گناہ نہ کیا جائے، معصیت نہ کیا جائے، معصیت کا ارتکاب سے بچا جائے، برائی سے بچا جائے، لڑائی جھگڑے سے بچا جائے، خون خرابہ سے بچا جائے، منہیات منکرات سے بچا جائے۔ الغرض ان مہینوں میں جو بھی برائی ہیں ان برائیوں سے بچنا چاہیے۔ صرف یہی مہینے نہیں بلکہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے، ایک مومن ہونے کی حیثیت سے ہر دن، ہر وقت، ہر مہینے، ہر سال، ہر وقت ایک مسلمان کو چاہیے کہ ان برائیوں سے دور رہے، برائیوں سے دور رہے۔ میرے بھائیو، بتانا یہ ہے کہ ان مہینوں میں بالخصوص گناہوں سے دور رہنا چاہیے، ظلم و زیادتی سے دور رہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر ان مہینوں کو محترم قرار دیا ہے، ان مہینوں کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی فضیلت کی
فضیلت کا اندازہ آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے کی ترغیب دلائی اور یہ فضیلت بتائی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 1136 ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد جس مہینے کی روزے کی فضیلت حاصل ہے وہ محرم کے روزے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں ماہ محرم میں زیادہ سے زیادہ نفلی روزے رکھنے چاہیے تاکہ یہ فضیلت ہمیں مل جائے، اور بالخصوص کم از کم عاشوراء کا روزہ تو ضرور رکھنا چاہیے۔ عاشوراء کا روزہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ ضرور اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج محرم کی 9 تاریخ ہے، کل محرم کی 10 تاریخ ہو جائے گی، تو عاشوراء کا روزہ یعنی محرم کی 10 تاریخ کا روزہ خصوصاً اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور پیارے نبی کی تعلیم ہے کہ یہودیوں کی مخالفت کرو، وہ بھی اس دن کی تعظیم کرتے ہیں، اس لیے بہتر اور افضل یہ ہے کہ 10 محرم کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، یعنی 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھنا یہ افضل ہے۔ اور چونکہ پیارے نبی فرماتے ہیں کہ یہودیوں کی مخالفت کرنا ہے، اگر 9 کو نہیں رکھ سکا تو 10 11 کو رکھ لینے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں جو احباب 9 کو یعنی آج روزہ نہیں رکھے ہیں، الحمدللہ بہت سارے بھائی اور بہنیں روزہ تو رکھے ہیں، لیکن جو بھائی نہیں یاد تھا، معلوم نہیں تھا، جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ہے، میرے بھائیو آج سحری کریں، کل محرم کی 10 تاریخ ہے اور پھر 11 کو بھی رکھ لیں، کیونکہ اس روزے کی خصوصی فضیلت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یکفر السنۃ الماضیہ، پچھلے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو ماہ محرم کی یہ فضیلت ہے، اس مہینے کی اس روزے کی وجہ سے پچھلے 1 سال کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں ماہ محرم کی اہمیت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں، اس بات سے لگائیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی نسبت، اس مہینے کی اضافت اللہ کی جانب کی ہے، اللہ کی جانب کی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم۔ دیکھیے سارے مہینے اللہ کے ہیں، سارے بنائے ہوئے مہینے اللہ ہی کے ہیں، ہر مہینے کے خالق اللہ ہی ہے، سارے سال دن ایام کے خالق اللہ ہی ہے۔ اس کے باوجود پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں شہر اللہ المحرم، اللہ کے مہینے محرم۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ خصوصاً اللہ کی جانب نسبت کی گئی ہے، اس مہینے کی کیا فضیلت ہے، کیا اہمیت ہے۔ ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں بیت اللہ، خانہ کعبہ کو ہم کہتے ہیں بیت اللہ، اللہ کا گھر ہے، جتنے بھی مساجد دنیا میں سب بیت اللہ ہے، لیکن جب خانہ کعبہ کو بیت اللہ کہتے ہیں تو اس کی اہمیت اور فضیلت معلوم ہوتی ہے۔ ایسے ہی جب پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا شہر اللہ المحرم، اللہ کی مہینے محرم، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس مہینے کی اہمیت اور فضیلت ہے۔ میرے بھائیوں ماہ محرم کی بڑی اہمیت ہے، تاریخی اعتبار سے بھی اگر آپ دیکھیں گے تو یہ مہینہ اپنے اندر بڑی اہمیت رکھتے ہیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جو اپنے اندر بڑے بڑے واقعات کو سمیٹے ہوئے ہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو بڑی بڑی تاریخی یادیں اس مہینے سے وابستہ ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے کی تاریخ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد کی تاریخ، تو معلوم ہوگا کہ ماہ محرم وہ مہینہ ہے جو بڑے بڑے واقعات کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو سب سے بڑی تاریخی شہادت اور واقعہ یہ ہے کہ یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس پر ظلم پر انصاف کو جیت ملی تھی، یہ وہ مہینہ ہے جس پر اس کفر پر اسلام کو جیت ملی تھی، اور یہ یادیں وابستہ ہیں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے۔ موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کی زندگی سے آپ کو معلوم ہے کہ فرعون انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا جابر، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا سفاک، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا خونریز انسان، جس کا غرور یہ کہتا تھا ما علمت لکم من الہ غیری، لوگوں میں نے اپنے سوا تمہارا کسی اور کو خدا نہیں جانا۔ میرے
میرے بھائیوں، فرعون جو بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا، فرعون جو اپنی رعایا سے، اپنے عوام سے اپنی سجدے کرواتا تھا، اپنی عبادت کرواتا تھا، اپنی پوجا کرواتا تھا اور کہتا تھا گھمنڈ سے، انا ربکم الاعلی، میں ہی تم سب کا رب ہوں، میں ہی تم سب کا رب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو جو عارضی اختیارات دے رکھے تھے، ان عارضی اختیارات میں فرعون بڑا گھمنڈی ہو چلا تھا اور لوگوں سے کہتا تھا، لوگوں بتاؤ مصر کی تخت و تاج کیا میری نہیں ہے؟ مصر کی بادشاہت کیا میرے ہاتھ میں نہیں ہے؟ یہ دریا، یہ نیل، یہ کس کی ہے؟ یہ سب تو میری ہی ہے۔ میرے بھائیوں، یہی وجہ ہے فرعون ظلم و بربریت کا ایک سلسلہ شروع کر رکھا تھا، بنو اسرائیل پر ظلم ڈھاتا رہا۔ قرآن کہتا ہے کہ بنو اسرائیل کے بچوں کو فرعون ذبح کر دیتا تھا، ان کی نئی نسلوں کو ختم کر دیتا تھا، عورتوں کو قید کر دیتا تھا۔ میرے بھائیوں، یہ فرعون ملعون، یہ فرعون مردود اپنے آخری انجام کو پہنچا تو اسی ماہ محرم کو پہنچا۔ اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی جب فرعون اپنے آخری انجام کو پہنچا تھا، جس کی شکر گزاری میں موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھے تھے۔ میرے بھائیوں، فرعون کا سر غرور کچلا گیا، فرعون کا گھمنڈ کچلا گیا۔ بنو اسرائیل جن پر وہ ظلم کرتا رہا، بنو اسرائیل دریا پار کھڑے ہیں، فرعون سمندر میں ڈوب رہا ہے، غرق ہو رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے اور کہہ رہا ہے، اللہ میں تجھ پر ایمان لاتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، میں بنی اسرائیل کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ وحی الہی نے کہا، الآن اب تمہیں عقل آئی ہے؟ جب کلمہ پڑھنے کا وقت رخصت ہو گیا، اب تو توبہ کر رہا ہے، جب توبہ کرنے کا وقت رخصت ہو گیا۔ میرے بھائیوں، بنو اسرائیل کے سامنے فرعون ذلیل ہوتا رہا اور ڈوبتا رہا، غرق ہو گیا، ہلاک اور برباد ہو گیا۔ بنو اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ ظالم ذلیل ہو رہا ہے تو ان کی سینوں کو ٹھنڈک محسوس ہوئی، اس لیے کہ جب بھی ظالم کو مظلوم اپنی آنکھوں سے ذلیل ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو مظلوم کے دلوں میں ٹھنڈک محسوس ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، فرعون کی اس ہلاکت اور انجام سے دنیا والوں کو کئی ایک عبرت اور نصیحت ملتی ہے۔ دنیا والوں کو فرعون کی اس ہلاکت سے ایک نصیحت یہ ملتی ہے کہ ظلم کتنا بھی اترائے، ظلم کتنا بھی تکبر کرے، آخرت سے پہلے دنیا میں ایک دن اپنے آخری انجام کو پہنچ کر رہتا ہے، ذلیل ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ظالم کو ڈھیل دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ظالموں کو مہلت دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ ظالموں کو پکڑتا ہے، ایسی پکڑتا ہے کہ نشان عبرت بن جاتا ہے، لوگوں کے لیے نصیحت بن جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، فرعون کی اس ہلاکت اور انجام سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ انسان کے لیے تکبر اچھی بات نہیں، انسان کے لیے غرور و گھمنڈ اچھی بات نہیں، نہ مال کا غرور، نہ دولت کا غرور، نہ حسن و جمال کا غرور، نہ صحت و تندرستی کا غرور، نہ علم کا غرور، نہ عہدہ منصب کا غرور، نہ حسب و نسب کا غرور، نہ ذات و برادری کا غرور، نہ خاندان کا غرور، نہ زمین و جائیداد کا غرور۔ انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، مغرور انسان کے تعلق سے اللہ کا قانون ہے۔ گھمنڈ جو کرتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے اللہ کا قانون ہے کہ آخرت سے پہلے دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کے گھمنڈ کو کچل کے رکھ دیتا ہے، اس کے غرور کو اللہ تعالیٰ کچل کے رکھ دیتا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے اور یہ سبق ہمیں ملتا ہے فرعون کی ہلاکت سے، فرعون کے انجام سے یہ سبق ملتا ہے۔ اس لیے انسان کے لیے غرور اچھی بات نہیں، انسان کے لیے گھمنڈ اچھی بات نہیں۔ میرے بھائیوں، فرعون کی اس ہلاکت اور انجام سے ایک سبق دنیا والوں کو یہ ملتا ہے کہ سنبھلنے والوں سنبھل جاؤ، موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے۔ بھٹکے ہوئے لوگوں، راہ راست پر آ جاؤ، موت کا فرشتہ دکھنے سے پہلے، راہ راست پر آ جاؤ، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے۔ اس لیے کہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے تو فرعون کو بھی اللہ یاد آ ہی جاتا ہے، فرعون کو بھی اللہ یاد آ ہی جاتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جو دین سے دور ہیں، راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں، موت کا فرشتہ آنے سے پہلے توبہ کر لیں اور دین اسلام پر، قرآن و سنت پر آ جائیں۔ فرعون کی اس ہلاکت اور انجام سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے۔ الغرض کئی ایک اسباق ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے فرعون جو ہلاک ہوا، اپنے آخری انجام کو پہنچا تو اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ تھی، جس پر موسیٰ
موسیٰ علیہ السلام نے شکر گزاری پر روزہ رکھے تھے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس طرح موسیٰ کو فرعون کی ہلاکت پر شکر گزاری کے طور پر روزہ رکھنے کا حق حاصل ہے، ہمیں بھی شکر گزاری پر روزہ رکھنے کا حق حاصل ہے۔ اور پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں محرم کو روزہ رکھا۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے سے ماہ محرم کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں، تاریخی اعتبار سے بھی دیکھا جائے تو یہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ ماہ محرم جب بھی آتا ہے یہاں سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے۔ اب تک ہم اور آپ 1444 ہجری میں تھے، اب جیسے ہی محرم کا مہینہ آیا ہم اور آپ 1445 ہجری میں داخل ہو گئے۔ میرے بھائیو، جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے یہاں سے نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، جسے ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ ہجری سال کہتے ہیں، ہجری سال کہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماہ محرم جب بھی آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اس واقعے کو یاد دلاتا ہے۔ دیکھیے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اسلامی کیلنڈر نہیں تھا۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عہد خلافت آئی، اس میں اسلامی کیلنڈر کی بات آئی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ سے مشورے کیے، تو بعضوں نے کہ اسلامی کیلنڈر کہاں سے شروع کیا جائے، تو بعض صحابہ نے مشورہ دیا کہ اسلامی کیلنڈر کو شروع کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو عنوان بنایا جائے، یعنی جس دن نبی پیدا ہوئے اس دن سے اسلامی کیلنڈر کا آغاز کیا جائے۔ بعضوں نے مشورہ دیا کہ اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے نبی کی وفات سے شروع کی جائے، جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وفات پائے تھے۔ بعضوں نے مشورہ دیا کہ اسلامی کیلنڈر کے آغاز کے لیے وہ واقعہ انتخاب کیا جائے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے نوازا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ لیکن قربان جائیے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بڑے دور اندیش انسان تھے، صاحب فراست انسان تھے، صاحب بصیرت انسان تھے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے اسلامی کیلنڈر کے لیے جو عنوان کو انتخاب کیا وہ ہجرت کے عنوان کو انتخاب کیا۔ وہ واقعہ جو صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خاطر سب کچھ قربان کر کے مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، رشتہ داروں کی محبت کو قربان کر دیے، اپنی زمین و جائیداد کی محبت کو قربان کر دیے، دوستوں کی محبت کو قربان کر دیے، تجارت اور بزنس کو قربان کر دیے، اور اللہ کی خاطر مکہ سے مدینہ چلے گئے، جہاں نہ کوئی اپنا تھا، نہ کوئی تجارت تھی، نہ کوئی بزنس تھی۔ میرے بھائیوں، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی ہجرت کو عنوان بنایا، کیوں؟ تاکہ جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہو صحابہ کرام کی ان عظیم قربانیوں کو یاد رکھا جائے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو فراموش نہ کیا جائے۔ اللہ اکبر! عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے دور اندیش انسان تھے، آپ اندازہ کیجئے اس سے۔ میرے بھائیوں، ہجرت یہ ایک ایسی قربانی ہے جو اپنے اندر 10 قربانی رکھتا ہے، اپنے اندر 10 قربانی رکھتا ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے کیا قربانیاں دی؟ کوئی صحابی ہجرت کر چکا ہے، بیوی مکے میں ہے، کوئی صحابیہ ہجرت کر چکی ہے، شوہر مکے میں ہے، کوئی بچے اولاد ہجرت کر چکی ہے، ماں باپ مکے میں ہیں، کوئی ماں باپ ہجرت کر چکے ہیں، اولاد مکے میں ہیں، کوئی دوست ہجرت کر چکا ہے، دوست مکے میں ہے، کوئی بھائی ہجرت کر چکا ہے، بہن مکے میں ہے، کوئی بہن ہجرت کر چکی ہے، بھائی مکے میں ہے۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام نے کتنی قربانیاں دی اللہ کی خاطر، دین اسلام کی خاطر، اپنے ایمان کی حفاظت کے خاطر، اپنے عقیدے کی حفاظت کے خاطر، تن من دھن جس چیز کی بھی قربانی دینے کی ضرورت پڑی صحابہ کرام پیچھے نہ ہٹے، ان ساری چیزوں کی قربانیاں دی۔ میرے بھائیوں، بتانا یہ ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نئے اسلامی سال کے لیے جس کو عنوان بنایا وہ ہجرت کے واقعے کو عنوان بنایا، اسی لیے ہجری سال کہتے ہیں کہ جب بھی نیا اسلامی سال شروع ہو یہاں سے صحابہ کرام کی نظیم قربانیوں کو یاد رکھا جائے، صحابہ کرام کی قربانیوں کو فراموش نہ کی جائے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، ماہ محرم جب بھی آتا ہے اس واقعے کو بھی یاد دلاتا ہے جو محرم کی 10ویں تاریخ کو ہوا تھا، بڑا دردناک، بڑا المناک واقعہ، حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ۔
جو بہت ہی المناک اور افسوسناک واقعہ ہے۔ اسی ماہ محرم کی 10 تاریخ کو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کربلا میں مظلومیت کی عالم میں شہید کر دیے گئے تھے، جو ایک مسلمان کے لیے یقیناً غمزدہ کر دینے والا سانحہ اور واقعہ ہے میرے بھائیوں۔ لیکن یہ ان کی زندگی کا آزمائش تھی، یہ ان کی زندگی کی آزمائش تھی، جس آزمائش سے گزر کر ہم سمجھتے ہیں جنت کے اس مقام کے مستحق ٹھہرے جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کی تھی کہ میرے دونوں نواسے حسن اور حسین جنت میں نوجوانوں کے سردار ہوں گے۔ ان کو ایک فضیلت، یہ مقام یوں ہی نہیں مل گئی، بڑی قربانیاں دینی پڑی ہے میرے بھائیوں۔ بتانا یہ ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر ماہ محرم کے اس مہینے میں ہمارے بعض مسلمان بھائی، مسلمانوں کا ایک طبقہ ایسا ہے جو حضرت حسین کی شہادت کے واقعے کو بنیاد بنا کر بہت سارے بدعات و خرافات کو انجام دیتے ہیں۔ بدعات و خرافات کا ایک ایسا لامتناہی سلسلہ شروع کر رکھا ہے جو شاید ختم ہونے کا نام نہیں، ایسے بدعات و خرافات ایجاد کر رکھے ہیں میرے۔ جب بھی ماہ محرم آتا ہے دیکھتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے صفوں میں، مسلمانوں کی آبادیوں میں، مسلمانوں کے درمیان بدعت و خرافات کا ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے جب بھی ماہ محرم آتا ہے، جب بھی ماہ محرم ہوتا ہے، بعض مسلمان اس مہینے کو غم کا مہینہ کہتے ہیں اور ماتم مناتے ہیں، غم مناتے ہیں میرے بھائیوں، سوگ مناتے ہیں۔ یاد رکھو شریعت کا کیا قانون ہے اس سلسلے میں۔ شریعت کا قانون یہ ہے کہ اگر کسی کا اپنا انتقال ہوتا ہے، کوئی انتقال کر جاتے ہیں اپنا عزیز قریبی رشتہ دار، تو شریعت کا قانون ہے کہ 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں منا سکتے، 3 دن سے زیادہ غم سوگ نہیں منا سکتے۔ ایک بیوی ہے جن کے بارے میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ جب اس کا شوہر انتقال کر جائے تو 4 مہینے 10 دن وہ سوگ منا سکتی ہے میرے بھائیوں۔ یہاں تو حضرت حسین کی شہادت 1400 سال پہلے ہوئی، ہر سال جب بھی محرم کا مہینہ آتا ہے غم کا مہینہ، غم مناتے ہیں، سوگ مناتے ہیں، جو بالکل غلط ہے، جو بالکل غلط ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اسی غم کا اظہار کرنے کے لیے کالا لباس پہنتے ہیں، کالا لباس پہنتے ہیں اور یہ ظاہر کرتے ہیں کہ یہ غم کی پہچان ہے، یہ غم کی علامت ہے، جو بالکل غلط ہے میرے بھائیوں۔ یہی وجہ، اور اسی طریقے سے ماہ محرم جب بھی آتا ہے ہمارے بعض مسلمان بھائی جا بجا سبیلیں لگاتے ہیں، شربت لگاتے ہیں، پانی پلانے کا انتظام کرتے ہیں۔ یاد رکھو پانی پلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، پانی پلانا بہت بڑی نیکی کا کام ہے، لیکن محرم کے مہینے ہی کو خاص کیوں کرتے ہیں، انہی ایام کو خاص کیوں کرتے ہیں؟ یہ غلط بات ہے۔ آپ پانی پلائیے، ہر مہینے پلائیے، پانی پلائیے، ہر وقت پلائیے، پانی پلانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں حضرت حسین کو کربلا میں تڑپا تڑپا کر شہید کر دیے گئے تھے، دنیا والوں کو پانی پلاتے ہیں اس کے بدلے میں نہیں میرے بھائیوں، شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، ہمارے بعض مسلمان بھائی اس مہینے میں ماتم کرتے ہوئے سینہ کوبی کرتے ہیں، اپنے جسم سے خون نکالتے ہیں، اپنے جسم پر ظلم کرتے ہیں، جبکہ قرآن کہتا ہے کہ تم اپنے نفس پر ظلم نہ کرو، اپنے نفس پر ظلم نہ کرو۔ اور یہاں تو اپنے جسم سے خون نکالتے ہیں، سینہ کوبی کرتے ہیں، نوحہ کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے جو ماتم کرتے ہوئے، نوحہ کرتے ہوئے اپنے گریبان کو پھاڑے اور نوحہ کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حرام قرار دیا ہے۔ الغرض اس ماہ محرم میں بہت ساری بدعات و خرافات انجام دیے جاتے ہیں۔ ایک بہت بڑی بدعات جو کہتے ہیں وہ ہے تعزیہ داری۔ تعزیہ داری کیا ہے؟ تعزیہ داری حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کی طرح بناتے ہیں اور روضہ مبارک کا نام دیا جاتا ہے۔ حضرت حسین کی قبر کی شبیہ بنا کر گلیوں میں گھمانا، سڑکوں میں گھمانا، وہ بھی ڈی جے کے ساتھ، ڈھول کے ساتھ، یا حسین یا علی کا نعرہ لگانا، یہ کہاں کا اسلام ہے؟ کیا یہی ہماری شریعت کہتی ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا والوں کے سامنے اسلام کی تصویر پیش کر رہے ہیں، لیکن
نہیں، حقیقت میں یہ اسلام کی سچی تصویر نہیں ہے کہ سڑکوں کو جام کیا جائے، ڈی جے بجایا جائے، ڈھول بجایا جائے، جنہیں اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے ان چیزوں کو انجام دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ غلط ہے، شریعت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تعزیہ داری اور ڈنڈے وغیرہ سے کھیل کود کرنا اور نعرے بازی کرنا، یہ سب شریعت سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہے۔ تعزیہ کب ایجاد ہوا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تعزیہ کب ایجاد ہوا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزرنے کے تقریباً 350 سال بعد 352 ہجری میں معزو الدولہ نے اس تعزیے کو آغاز کیا۔ اس سے پہلے صحابہ کرام کا دور گزرا، تابعین کا دور گزرا، تبع تابعین کا دور گزرا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور گزرا، اس میں آپ کو نہیں ملے گا۔ میرے بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، شریعت کی حقیقت کو جاننے کی کوشش کیجیے۔ ہم بارہا یہ بات کہتے ہیں کہ کوئی بھی عمل کرنے جا رہے ہو، کوئی بھی نیکی کرنے جا رہے ہو، ایک بار ڈھونڈو قرآن میں، رب کے کلام میں، رب کی کتاب میں، کیا قرآن میں اس عمل کا ثبوت ملتا ہے؟ ایک بار ڈھونڈو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں، کیا اس عمل کا ثبوت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ملتا ہے؟ ایک بار دیکھو صحابہ کرام سلف صالحین کے منہج کو، ان کے زمانے کو، کہ کیا صحابہ کرام سے یہ اس عمل کا ثبوت ملتا ہے؟ اگر نہیں، نہ قرآن سے، نہ حدیث سے، نہ صحابہ سے، تو یاد رکھو اگر کوئی اس عمل کو دین کا حصہ سمجھ کر کرے، نیکی کا کام سمجھ کرے، تو یاد رکھو اللہ کے یہاں وہ عمل مردود ہے، ریجیکٹ ہے۔ پیارے نبی فرماتے فَهُوَ رَدٌّ، اس عمل کو اللہ تعالیٰ یہاں قبول نہیں کیا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجئے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو اسلام کی سچی اور حقیقت کو جاننے کی توفیق دے۔ یا پروردگار، ہمارے پاس مسلمان بھائی جو اس مہینے میں شاید لا علمی میں بدعات و خرافات میں ملوث ہیں، اللہ تو ہدایت دینے والا، اللہ تو ہدایت دینے والا، تو ہم سب کو ہدایت دے، صحیح راستے پر چلا، اور جو اسلام کے صحیح طریقے ہیں اللہ ان طریقے پر ہم سب مسلمانوں کو چلنے کی توفیق دے، آمین۔ اور آخر میں موضوع سے ہٹ کر ایک بات کہنا چاہوں گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے الطہور شطر الایمان، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے، پاکی صفائی آدھا ایمان ہے۔ ایک مسلمان جہاں اپنے دل کو صاف رکھتا ہے، وہ اپنے باہر کو، ظاہر کو بھی صاف رکھتا ہے۔ ایک مسلمان اپنے دل کو بھی صاف رکھتا ہے، اور جہاں رہتے ہیں، اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، وہاں کو بھی ظاہر کو بھی صاف رکھتا ہے، اپنے لباس، اپنے گھر، اپنے گلی، اپنے محلے کو بھی پاک صاف رکھتے ہیں۔ افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمان بھائی جاننے کے باوجود بھی، یا بعض لوگ کو علم نہیں ہے کہ پاکی صفائی کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ اب ہم ایک میسیج کیسے دے سکتے ہیں دوسروں کو کہ اسلام کی تعلیم پاکی صفائی کا کس قدر دی ہے، اور پاکی صفائی کو آدھا ایمان قرار دیا ہے؟ اس لیے پاکی صفائی کا ضرور خیال رکھیں۔ اور بہت بار دیکھا گیا ہے کہ بعض لوگ وضو خانے میں کھینی کھا کر تھوک دیتے ہیں، گٹکا کھا کر تھوک دیتے ہیں۔ میرے بھائیو، غلط بات ہے۔ کھینی کھانا، گٹکا کھانا یہ الگ بات ہے، وہ کھانا کیسا ہے، حرام ہے، حلال ہے، ہم اس میں بھی نہیں جاتے ہیں، لیکن اتنا تو خیال کرنا چاہیے، مسجد ہے، وضو خانے ہیں، یہاں لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں، اللہ کے گھر آتے ہیں، سجدہ کرنے آتے ہیں، ہم یہاں کھینی کھا کر تھوکیں، گٹکا کھا کر تھوکیں، بہت غلط بات ہے، بہت غلط بات ہے۔ ایک سلیم الفطرت انسان جنہیں کہا جاتا ہے، وہ کبھی بھی نہ کھینی کو کھائے گا، نہ گٹکا کھائے گا، نہ بیڑی سگریٹ کا استعمال کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا، جو سلیم الفطرت انسان ہے۔ الغرض ان خبیث چیزوں سے دور رہیں، اور بالخصوص وضو خانے میں اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ اللہ کا گھر ہے بھائی، اللہ کا گھر سمجھیے، پاکی صفائی کا اہتمام کیجیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کیجیے، اللہ رب العالمین ہم سارے مسلمانوں کو ہر طرح کی مصیبت اور ہر طرح کی پریشانیوں سے دور رکھے۔ اللہ ہمارے ملک میں بھی امن و سکون عطا فرما۔ اللہ رب العالمین کو جب تک تو ہمیں دنیا میں زندہ رکھ، ایمان اور عقیدہ توحید کے ساتھ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھو، آمین۔ تقبل رب العالمین۔